الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔ احباب وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس ربیع الاول شریف کی برکت کے حوالے سے کہ اس مہینے میں اللہ نے حضور کو مبعوث فرمایا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں اللہ نے اپنے نبی کے ہر ایک حصے کو با کمال بنایا، وہیں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت عطا فرمائی۔ اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان خالق کائنات مالک ارض و سما نے کبوتر کے انڈے کے برابر اللہ نے ایک ایسا مہر عطا فرمائی جو دیکھنے والا بظاہر وہ ایک جسم کا غدود تصور کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت عطا فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک جو تھا، نہ وہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانی قد تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں نہ طویل القامت تھے اور نہ ہی پست قد تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے درمیانہ قد عطا فرما رکھا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام درمیانہ قد رکھنے کی حیثیت سے بھی جب مجمع میں کھڑے ہوتے، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ وہاں بڑے دراز قد صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کے سامنے جب میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کے گفتگو فرماتے، پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ درمیانہ قد ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر انور اس پورے مجمع میں بلند اور بالا نظر آیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر میرے آقا کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک بڑا رکھا ہوا تھا، تاکہ بڑے مجمع کے اندر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام